اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج 22 اگست تھی، اور 22 اگست کو آج صبح سے ایک بڑا ہی پاکستانیوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے جہاں بھی وہ بستے ہیں، ایون کہ ہمارے باہر جو رہتے ہیں وہ بھی آج سارا دن پریشان رہے ہیں۔ اس پریشانی کی جو وجہ تھی وہ جو ہماری اس میں بٹگرام کا علاقہ ہے، تحصیل لائی، اس میں ایک چیئر لفٹ یعنی کہ ڈولی لفٹ جسے کہتے ہیں، جو بیسیکلی استعمال ہوتی ہے ایک دریا کے کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے، یا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جانے کے لیے شارٹ راستہ جو اپنایا جاتا ہے، اس کے لیے۔ اور اس میں صبح اسکول کے بچے جا رہے تھے، صبح 7 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جس کے اندر 8 کل لوگ تھے، جس میں 6 اسٹوڈنٹ تھے اور شاید 2 ان کے ساتھ تھے۔ اور ابھی تک بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے یا دیگر تمام چینلز کے حوالے سے ساری مختلف خبریں دے رہے ہیں، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ اب رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں، اور آج اب سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ ریسکیو آپریشن جو ہے ان کو اتارنے کے لیے، جو ان کی ڈولی معلق ہو گئی تھی راستے میں، اور اس کے 2 رسے ٹوٹ گئے تھے، ایک رسہ بقایا تھا جس کے اوپر وہ جھول رہی تھی، اور اس کے اندر یہ سارے افراد تقریباً 12 سے 14 گھنٹے، یعنی 7 سے 7 12 گھنٹے کرے، اور پھر ابھی یہ 11 تقریباً 14-15 گھنٹے تک یہ بیچارے وہاں پہ رہے، اور زندگی اور موت کی کشمکش میں اور وہاں جھولتے رہے، اور دن بھر سے ہی کوششیں جاری رہی۔ سب سے پہلے انتظامیہ، لوکل انتظامیہ نے کوشش کی، لیکن ان سے حل نہ ہوا، تو پھر انہوں نے خط لکھا، اور پھر فوج کو طلب کیا گیا، فوج کے ہیلی کاپٹر آئے، اور یہاں پر فوج کے SSG کمانڈوز نے بھی حصہ لیا، اور دن کو شدید ہوا کے دباؤ کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا پہ لوگ بس پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آ کر اول فل بک رہے ہیں، جبکہ ہماری آرمی کے جوان صبح سے یہاں پہ موجود تھے، اس کے ساتھ دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، ضلعی انتظامیہ وہاں کی، اس کے علاوہ ریسکیو 1122 کی میں نے شام کو آپ کو بتا دی تھی اپڈیٹ کہ ان کی ٹیمیں پہنچ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ لوکل لوگ بھی تھے یہاں پر، لوگ جو ان چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو سب نے مل جل کر ایک قوم بن کر یکجان ہو کر، اور ہر کسی نے اپنے اپنے ذمہ کی جو ڈیوٹی تھی اس نے پوری کی۔ ایون جس کے ذمہ نہیں بھی تھی، مثلا ایک چیز بڑی ایک خوشائند دیکھی گئی کہ لوگوں نے، پورے علاقے کے لوگوں نے جال اکٹھے کیے اور نیچے جال بھی لگا دیے کہ اللہ نہ کرے کوئی گر جائے تو اس کو بھی بچایا جا سکے، اور والنٹیئرلی لوگ نیچے کھڑے رہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جان آ کے پیش کر دیں گے۔ جس کا بھی جہاں تک ممکن تھا اس نے ایک قوم بن کر ان لوگوں کی حفاظت کی، اور یہ واقعہ دنیا بھر کے میڈیا میں آج چھایا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کا سب سے مشکل ترین یہ ریسکیو آپریشن تھا، جس کے اندر انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا پورا اندیشہ موجود تھا، لیکن میرے رب کا حکم تھا کہ سب نے بچنا ہے، تو سب بچ گئے۔ اس میں ساروں کی محنت، ساروں کی ایفرٹ جاری رہی۔ دن کو جب آپریشن کا آغاز ہوا تو لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ جی ہیلی کاپٹر آئے اور چلے گئے اور بھاگ گئے، ایسا نہیں تھا۔ اس میں یہ پوری طرح پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ کون سی جگہ پر کیا ہوگا اور کیسے آپریشن کیا جائے گا اور کس طرح اس کو مینٹین کیا جائے۔ اسی حوالے سے پہلے انہوں نے اس چیز کو انالائز کیا، لیکن اس کو موقع کے مناسبت سے وہاں کی آب و ہوا نے، وہاں پر جو ہوا کا پریشر تھا اس نے اجازت نہ دی تھی کہ اس آپریشن کو کنٹینیو کرتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسک لیتے ہوئے جو چھوٹے 2 بچے تھے ان کو پہلے ریسکیو کیا، اور اس کے بعد پھر ریسکیو کرتے کرتے پھر آگے بڑھتے گئے۔ پھر شام کو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کرنا ممکن نہیں رہا تھا، کہ جس میں موسم کی خرابی تھی، روشنی کا ختم ہو جانا تھا، تو اس کے لیے پلان B تیار تھا ان کا، اور جس میں ریسکیو کی ٹیمیں پہلے آ کے پہنچ چکی تھی، اور اس میں ماہر جو زپ لائن کے ماہر ہیں جو کہ رسے کے ساتھ موو کر سکتے ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا۔ لوکل جو ماہدین تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک چھوٹا سا جرگہ بھی کیا گیا، جس کے تحت پولیس، انتظامیہ، فوج سب نے مل کر ایک لائحہ عمل بنایا، اور اس لائحہ عمل سے پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پہلے 2 بچے، پھر 3 4 5 6 7، اور یوں راستے میں کئی مشکلات بھی آئی، اور اس کے بعد اب یہ ہم الحمدللہ یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی شاید نیوز آپ کو مختلف چینلز بھی مل چکی ہوں گی، لیکن اتنی ڈیٹیل
آپ کو ملی ہوگی کہ ایکچولی جو سارے دن میں واقعات ہوئے ہیں اس میں کس طرح کس بندے نے حصہ لیا اور کس طرح یہ اپنے پایا تکمیل تک پہنچا. اور اس وقت جو جن پیرنٹس ہیں ان بچوں کے ان کی خوشی جتنی ہے, اہل علاقہ کی خوشی جتنی ہے, پوری قوم پورے پاکستان کی خوشی جتنی ہے. اور جن لوگوں نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا, جو بھی جس بھی محکمے سے تعلق رکھتے تھے, انڈیویجلس تھے, لوکل تھے, مقامی تھے, سب نے بھائی چارے کی جو فضا جو دکھائی ہے, جو آپس میں اجتماعیت دکھائی ہے, آپس میں یکجان ہونا دکھایا ہے, یہ شاید پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ کسی بھی مشکل صورت میں اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان نہ ہو. میں سوشل میڈیا پر پوسٹیں کرنے والوں سے بھی ضروری یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے پاس ڈزے نہ چھوڑیں. میں کو ڈزے ہی کہوں گا کہ جب آپ کو قائق کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ہوا, سارا دن ایک بچہ بھی بازیاب نہیں ہو سکا. یہ تو وہاں پر گراؤنڈ میں جو لوگ تھے انہیں پتہ ہے کہ کیسی مشکلات تھی اور کس طرح یہ کام پایا تکمیل تک پہنچایا گیا. لہذا پھر بھی مجھے پتہ ہے کہ ساری سیناریوں میں کس طرح کس نے کیا کام کیا ہے. میرے لیے تمام محکمے قابل ساتھ افتخار ہے جنہوں نے اس آج کے آپریشن میں حصہ لیا اور بھرپور طریقے سے سب کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اپنے اداروں پر بھی فخر ہے, اپنی عوام پر بھی فخر ہے, اس علاقے کے لوگوں پر بھی فخر ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سب کا دکھ جو کس چیز ضروری نہیں کہ جن کے گھروں کے بچے گئے تھے وہ سب نے ہر کسی نے ان کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے, اپنی اولاد سمجھتے ہوئے, اپنے بھائی سمجھتے ہوئے اس دکھ کو بانٹا اور اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور یوں شام کو منزل پائی, بلکہ رات کے اس پیر منزل پائی ہے کہ سب لوگ جن سے اس وقت خوشی سے نڈال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک ایسا موقع دیا انہیں اکٹھا ہونے کا, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا کہ جس کی مثال شاید نہیں ملتی. ہر کام میں رب تعالیٰ کی مصلحت ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے ہمارے ملک کے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کی, یکجا ہونے کی توفیق دی. اب سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے پاس سے تبصرے اور یہ چیزیں کرنی چھوڑ دیں. جو قائق ہوں ان کو بھی سوچنے سمجھنے کے بعد آپ پوسٹ کیا کریں.